اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل انسان اور ہر انسان کی الزمناہ طائرہ فی عنقہ قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے ونخرج لہ یوم القیامہ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت کتابہ ایک کتاب یلقاہ منشورا جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا پھر اسے حکم ملے گا اقرا پڑھو کتابک اپنا دفتر عمل پڑھو جو عمل تو نے کیے وہ ادھر دیکھو پڑھ لو کفا بنفسک الیوم تم خود ہی کافی ہو آج علیک حسیبہ اپنی باز پرس کرنے کے لیے اپنا حساب لینے کے لیے۔ راولپنڈی میں ہماری ایک جاننے والی تھی، آخری جب اس کا ٹائم آیا ہوش میں آتی تو اچھی بھی باتیں کرتی اور کہتی لوگوں آخری ٹائم سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اور جب بے ہوش ہوتی تو کہتی یہ دیکھو ادھر سانپ ہے، ادھر ٹی وی لگی ہوئی، ادھر بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھو اس تاریخ کو میں نے یہ اچھا کام کیا، فلاں ملک میں گئی عمرہ کیا، اور یہ سارا کچھ جب 2-3 دفعہ اس نے سیم باتیں کی تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی کہ یہ ڈیٹے سیم بتاتی ہے، تو اس نے وہ سارا کچھ ریکارڈ کر لیا، ان کے بیٹے کو بلایا گیا، انہیں جب دکھایا اور پاسپورٹ سے میچ کیا تو وہ ڈیٹیں سیم تھی، اور جتنے اس نے اچھے یا برے کام کیے سارے اس نے وہ لکھوا دیے، یعنی ریکارڈ کروا دیا، اور ہوش میں آتی تو کہتی لوگوں تم کیوں بھول بیٹھے ہو، اچھا یا برا جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ نے لکھ لیے، اللہ نے لکھ لی ہے، تو مرنے سے پہلے اچھا کر لو۔ تو ویسے بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے فرشتے ہیں سائڈوں پہ لکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور ادھر بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم پڑھ کے شرمندہ ہوں آج ہی اچھے کام کر لیں۔ من اہتدی جو رائے ہدایت پر چلتا ہے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو وہ رائے ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کے اپنا نفس بھی مطمئن ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اور جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اس لیے دوسروں کی خاطر گناہ نہیں کرو اور خود اچھے کام کرو۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ہم عذاب نازل نہیں کرتے حتیٰ نبعث رسولا جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو۔ پہلے ہدایت کا سامان کرتا ہے مالک، پھر اس کے بعد جو منکر ہوتے ہیں ان کو عذاب دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث، یاد رکھیے اس کے گناہوں کے باعث، امرنا مترفیہا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ مگر وہ الٹا نافرمانی کرنے لگتے ہیں اس میں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا بس واجب ہو جاتے ان پر عذاب کا فرمان، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ اور کتنی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دی، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے تو نیک بنتے ہیں نا، لیکن گناہ کس کے سامنے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے، جو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، جو سزا بھی دینے والا ہے، جو پکڑنے پہ بھی قادر ہے، اور آخرت میں اسی کے سامنے ہمیں جانا ہے۔ تو نیک ہم لوگوں کے سامنے بنیں گے تو کیا فائدہ، اگر ہم بندوں کے سامنے نیک بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نسخہ بتاتی ہوں، اللہ کے سامنے نیک بنیے، اللہ آپ کی خوشبو باہر پھیلا دے گا۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کی ہم جلدی دے دیتے ہیں، اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں ان میں سے جسے چاہتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاھا مذموما تاپے گا وہ اسے اس حال میں کہ وہ ندامت کیا ہوا ہوگا، شرمندہ ہوگا، مذمت کیا ہوا ہوگا، مدحورا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے نا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا اور پھر کوشش بھی کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، یہ نہیں کہ آخرت میں جنت تو چاہ رہے ہوں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے، نہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے، وہ مومن حالانکہ وہ مومن بھی ہو، اور پھر شرط کیا ہے، آخرت کے لیے
اگر وہ کوشش کرتے تو وہ مومن بھی ہو. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، پھر یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہے اور ان کی بھی امداد کی جاتی ہے جو طالب آخرت ہیں. سمجھ آئی؟ دونوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. جو دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہوتا ہے اللہ ان پہ آخرت بھی دیتے ہے اور ساتھ دنیا بھی دینے پہ قادر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ اس آیت میں کیا ہوا ہے، جو دنیا مانگتے ہیں انہیں دنیا مل جاتی ہے، اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں تو آپ کے رب کی بخششوں سے انہیں آخرت اچھی مل جاتی ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے بزرگی دی ہم نے بعض کو بعض پر. وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت با اعتبار درجوں کی سب سے بڑی. واکبر تفضیلا، اور با اعتبار فضل و کرم سب سے اعلیٰ ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود. فتقعد مذموما مخذولا، اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے، ورنہ تم کیا کہو گے؟ بیٹھے رہو گے. ورنہ تم بیٹھے رہو گے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی جب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا. اللہ تو ایک ہے نا، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ہم ہیں نا خوش نصیب، سونے رب کی عبادت کرتے ہیں. وقضا ربک، اور پھر مالک مذمت بھی کی جائے گی ان لوگوں کی، یہی اللہ فرما رہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. وقضا ربک، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے، اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو. اب یہاں پہ بات اس کو ختم کر دیں کہ نہ عبادت کرو، اس کا مطلب ہے غلط ہے. آدھی آیت کو پکڑ کے دوسروں کو گمراہ کرنا یا پوری بات نہ سمجھنا، یہ بہت ہی نہ سمجھی کی بات ہے. اب یہاں پہ اگر بات ختم دی تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے نا. تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ پوری آیت مبارکہ پڑھیں آگے پیچھے سے، اور اس کا نزول کا مقصد کیا ہے وہ بھی پڑھیں. کیونکہ آج جس انداز میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہاں پہ کیا ہے، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو الا ایہ، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، مالک کتنا سونا فرما رہا ہے، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، تیری اپنی خوش قسمتی ایک ہو یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. یعنی ایسے ہوتا ہے نا منہ سے لیکن اف کیا کام ہے، تو اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا. اور اس کی تو بڑی تحقیق اور بڑے خوبصورتی بتائی گئی کہ والدین کے ساتھ عز و انکساری اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ان کے کام کو کرنا اپنی خوش نصیبی جاننی چاہیے، اپنی خوش نصیبی جاننی چاہیے. اگر آپ کام بھی کر دیتے ہو، منہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے کام کا تو فائدہ نہیں ہے نا. کام بھی کرو اور اچھے انداز میں کرو. یہ نہ ہو کہ بوجھ بنا کے تو آپ کام کر رہے ہو، بڑا احسان چڑھا رہے ہو. دیکھو آپ کے والدین نے آپ کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی ہے، اب اف کہتے ہو. نہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہوتا. تو ہمیں چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ توجہ خالی اپنے بچوں پہ دے رہے ہیں، اور پھر بچوں سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ان کی خاطر تواضع کل کریں گے، تو یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جو بو کے گندم کاٹنے کی امید. اگر گندم ہی کاٹنی ہو تو گندم ہی بونی پڑتی ہے. آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے تاکہ آپ کے بچوں کے دل میں اللہ محبت ڈال دے. کیا رب فرما رہا ہے کہ انہیں اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو.
ابھی بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کو اللہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. میرے پاس تو عورتیں چیختی چیختے آتی ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو کلمہ پڑھایا تھا، ہمارے بچے ہمیں آج مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں. کلمے کا احسان نہیں بھولو اپنے والدین کا. اور کتنی ہی عورتیں روتی آتی ہیں کہ آج ہم اٹھ کے پانی نہیں پی سکتے اور ہمارے بچے ہمارے لیے اولڈ ہاؤس تلاش کرو. میرے مسلمان بچوں، کیا اپنے ہی والدین کے لیے اولڈ ہاؤس تم لوگ چاہو گے؟ نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والدین کی بات نہیں فرمائی، جو کسی بزرگ کا بھی احترام کرتا ہے وہ ایسا ہی گویا مجھ محمد کا احترام کرتا ہے. اگر وہ جانے والا بزرگ آپ کے والدین میں سے ہوگا تو پھر تو شان دوبالا نہیں ہو جائے گی، پھر محبوب کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی، پھر اللہ کا حکم جو ہے ہم پورا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو غصہ ذرا ان کو دکھائیے جن پہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور بہتر ان سے بھی درگزر کیجیے اور غصہ ادھر نہ لے کے جائیے جنہوں نے آپ کو محبتوں سے پالا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی بات کرو نا بڑی تعظیم سے بات کرو. یہ رب حکم دے رہا ہے. رب، تم کتنے فہمبردار ہو اپنے رب کے کہ تمہیں غصہ لوگوں پہ آنے لگے. کیوں بھائی؟ غصے کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکسار کے پر. مطلب کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش ہو. من الرحمہ، محبت سے رحمت سے پیش ہو. وقل، اور عرض کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے سونے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت بڑے پیار سے مجھے پالا. اور محبوب کے در پہ چلتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ مروی ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے. عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ شخص اس کے جواب میں گالی دینے والے کے باپ اور ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ہی والدین کو گالی دی. اتنا محتاط رہنے کا اسلام میں ہمیں حکم ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک شخص محبوب کے بارگاہ میں آیا. اس کی محبوبہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تیری ماں. اسی طرح 3 دفعہ یہی جواب دیا اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کے لیے ہمارے اندر جذبات محبتوں والے ہونے چاہیے اور یہ دعا بھی مانگتے رہنے چاہیے، مولا ہم تو والدین کا حق نہیں ادا کر سکتے، مولا تو ان پر رحم فرما. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں کبھی کمی نہیں لاتا. یہ آپ بے شک آزما کے دیکھ لیجئے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک یعنی نیک کردار ہوگے تو پھر سنو انعاموں کی مستحق ٹھہرو گے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. بے شک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ قبول کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دیا کرو رشتہ داروں کو اس کا حق. پیچھے کیا بولا تھا ہم نے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت سے مجھے بچپن میں پالا تھا. دعا بھی کی اور پھر ان کی خدمت بھی کی. والدین کے بعد کن کا حق آ جاتا ہے؟ رشتہ داروں کا. والمسکین، اور مسکین. وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، یا جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو. مجاہدات، جو مجاہد ہوتے ہیں ان کو. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو. اللہ حکم دے رہا ہے فضول خرچی نہ کیا کرو. ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے. کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. رب فرما رہا ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. جب پیسے اڑا دو گے تو پھر ہم لوگ ناشکریاں کریں گے نا کہ مہینہ تو نہیں گزرا، کیا کریں. اور شیطان کی طرح کام نہیں کرو. اللہ جب منع کرے بس بات ختم. اتنا کرو کہ نہ فضول خرچی کے دائرے میں ہو اور نہ ہی کنجوسی کے اندر.
بس بین بین میں پیارا سا ہمارا انداز ہو تاکہ گھروں میں سکون ہو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر بوجہ تنگ دستی تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اور تم اپنی رب کی رحمت یعنی خوشحالی کے متلاشی ہو جس کی تمہیں توقع ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو اس اثنا میں ان سے بات کرو تو وہ بھی کیسے، نرمی سے کرو. ہوتا ہے نا کہ آپ پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کی مدد کی ضرورت ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ اس سے جھڑکنا شروع کر دو، روب جھاڑنا شروع کر دو، نہیں، اس کو پیار سے بڑے ہی نرم انداز سے اس کو سمجھا دو. کم از کم اس کی انسلٹ تو نہ کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد، یعنی بخل سے کام نہیں لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دو، یعنی بہت ہی فضول خرچی کی طرف چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ یا پھر اس کو چھوڑ دو اور تم کنجوسی اور بخل کی طرف چلے جاؤ. یہ دونوں چیزیں اچھی نہیں، کیونکہ اگر طاقت ہوتے ہوئے بندہ بخل سے کام لے اور غریب بندہ تڑپتا ہوا مر جائے تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہی آئے گی نا، اور لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. اسی طرح فضول خرچی کریں تو اینڈ کیا ہوتا ہے، میں نے کتنے ہی لوگ دیکھے جو بہت ہی امیر تھے، وہ مختلف ممالک کے اندر وہ ٹور تو کرتے رہے لیکن آج وہ بھکاریوں کی طرح اور مقروضوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کرو کہ کل کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، یعنی درمیانہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. وَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے درماندہ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بھی بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب آگاہ ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشہ سے، کیونکہ جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. ولا تقربوا، اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جاؤ. یہ کون فرما رہے؟ اللہ. ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو قتل کیا جائے ناحق، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا حکم دے دیا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرو. یہ کتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ ہر ایک انسان کی جان کی عزت کرو، قدر کرو، ناحق قتل نہیں کرو. ہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو فدیہ لو لیکن اس میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو. انہ کان منصورا، ضرور پھر اس کی مدد کی جائے گی. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے. جو یتیم کے مال کے قریب جاتے ہیں یقیناً ان کا دل پتھر ہی ہوتا ہے تبھی جاتے ہوں گے، ورنہ یہ سوچ ہی انسان کو مار دیتی ہے کہ آج یہ بچے ہیں کل ہمارے بچے بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں، ہے نا ایسی بات. اور یتیموں کے مال جو کھاتے ہیں وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ ہم دیں، اللہ ہمیں دینے والوں میں سے کرے. الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو. ان العہد کان مسئولا، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یتیم کے مال کھانے سے روکا جا رہا ہے. ہاں یتیم کا مال اس انداز میں آپ بزنس میں لگاؤ کہ اس کا مال بڑھ جائے تو یہ تو بہتر طریقہ ہے. نہیں،
تو کھانے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے، اور جب جوان ہو جائیں، سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، ان کے حوالے کر دو۔ اور پھر کس چیز کی مذمت کی جائے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو عہد۔ کیوں پورا کیا کرو؟ کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسلام کی نظر میں وعدے کو توڑنا بڑا ہی معیوب ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ شکنی کو منافقت کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا ناپو، اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو۔ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے اور وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے کرنا یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس سے کتنا ہی آپ کا گھر تعمیر ہو جائیں گے، کیا سونے کے محل بنا لو گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب انصاف کے ساتھ آپ دو گے، زیادہ ہی دینے کی کوشش کرنی چاہیے بندے کو، تو اللہ ہماری رزق میں ضرور برکت ڈالنے پہ قادر ہے۔ اور جس کو دیا جاتا ہے صحیح تول کے دیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ بھی آتا ہے۔ جب تھوڑا دیں گے عارضی طور پہ تو ہمیں فائدہ بڑا نظر آئے گا، لیکن دوسری دفعہ بندہ لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ ولا تخف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں۔ ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کن کے بارے میں؟ کان کے بارے، کہ اس سے کیا سنتے رہتے تھے؟ کیا گانے تو نہیں سنتے رہتے تھے؟ آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں دیا تو جائے گا، دیا ہی تھا آنکھ، تو نے کدھر استعمال کی؟ آنکھ بھلا تو خود ہی تو بتا کیا کیا کام کرتی رہی، تو کیا جواب دو گی اللہ کو؟ اور دل جس میں اللہ بسنا چاہیے، اس نے کہیں دنیا تو نہیں بسا کے رکھی ہوئی؟ اور سونے دل تو اللہ کے برتن ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دودھ ڈالا ہے گندے برتن میں؟ نہیں نا۔ نور کس میں ڈالتے ہو؟ ستھرے برتن میں۔ تو اپنے دل کو ستھرا رکھیے تاکہ اس کے اندر نور آئے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے متعلق اللہ نے جو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو کیا آپ جواب دینے کے قابل ہو کہ ان کو کہاں ہم نے استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا؟ ولا تمش، اور نہ چلو، فی الارض مرحا، زمین میں اکڑتے ہوئے تم نہ چلو۔ اس طرح تم کیا کر نہیں سکتی؟ انک لن تخرق الارض، اس طرح نہ تم چیز سکتے ہو زمین کو، ولا تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں۔ کتنا سونا ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے۔ یہ آیات جو ہمیں درس دے رہی ہیں، تو اس کا آغاز ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اپنی ذات سے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں معاشرہ یہ کر رہا ہے، نہیں، اس کو کرنے دو۔ جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ کو دیکھ کر بڑے بگڑے ہوئے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ دماغ میں بٹھا لیں، اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز جو اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا جو تکبر ہے نا، اس کا فوراً علاج کر لیں۔ کیوں؟ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ سونے رب نے دیا ہے، پھر اکڑ کس بات کی؟ کل ذالک کان سیئ، یہ سب جن کا ذکر گزرا ان میں سے ہر بری بات عند ربک مکروہا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحا، یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی الیک ربک من الحکمہ، آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا، یہ دنائی کی باتوں میں سے ہیں، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے سننے والے نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ ایک تو بت ہوتے ہیں نا، اور دوسرے کیا ہے؟ اندر کی خواہشوں کو بھی نہ بنا لو۔ اور پھر یہ نہیں کہ میرا من نہیں کرتا، نہیں، جو اللہ کرتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ فتلقی فی جہنم، ورنہ تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملوما مدحورا، اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، اور دھکے دیے جائیں گے، اور دھکے بھی دیے جائیں گے۔ بس کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے؟
بالبنین بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا اور اپنے لیے بنا لیے فرشتوں کو بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما اور صد افسوس تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت سخت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے دلائل توحید کو، فی ھذا القرآن اس قرآن کریم میں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، وما یزیدہم الا نفورا تو ان دلائلوں سے کیا ہوا سوائے نفرت کی ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا ان دلیلوں کے بعد وہ مان جاتے، لیکن الٹا نفرت میں اضافہ ہو گیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ محبوبہ آپ فرمائیے ان لوگوں سے کہ اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا کما یقولون جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتے تو آپ خود سوچے کبھی نہ کبھی تو ان کی رائے اللہ کے ارادے سے ٹکراتی اور انتہائی کوشش کرتے کہ وہ اپنی خدائی کی لاج رکھنے کے لیے آپس میں مل کر وہ متحدہ محاذ بنا کر عرش کے مالک پر چڑھائی کر دیں اور اسے مغلوب کر دیں تاکہ وہ ان کی مخالفت کر ہی نہ سکے، ہے نا ایسی بات۔ لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا۔ تو سبحانہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے پاک ہے وہ سونا، ہر تعریف کی جو لائق ہے وہ پاک ہے ان عیبوں سے، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا اور وہ بہت برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسماں، وَالْأَرْض اور زمین بھی، وَمَا فِيهِنَّ اور جو چیز ان میں موجود ہے سارے کے سارے کیا کریں اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کرتے ہوئے، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں، بلند بالا زمین آسمان میں کہیں بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد نہ بیان کر رہی ہو۔ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے امام مسلم نے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام دیا کرتا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں متعدد مقامات پر کھجور کے اس تنے کا بھی ذکر کیا جو آپ بار بار سنتے ہو کہ اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر محبوب خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا محبوب اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینے کے بجائے ممبر پر خطبہ دینے لگے تو وہ محبوب کی دوری کی یہ برداشت نہ کر سکا اور کس انداز میں رویا کہ صحابہ کرام اجمعین نے خود اس کی آواز سنی۔ اور ان احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن اشیاء کو ہم بے عقل اور بے حس خیال کرتے ہیں وہ بھی حس والی، وہ بھی سمجھتی ہے، لیکن ہم لوگ ان کی حس کو نہیں جان پاتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی فخر کرتے جب ان کے اوپر کوئی اچھا بندہ بھی گزر جاتا ہے۔ احد کے پہاڑ کے بارے میں محبوب نے فرمایا یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی بولیاں سونے لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ بہت ہی بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت انداز میں مخاطب کر کے فرما رہے محبوبہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا جعلنا بینک و بین الذین ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیا حائل کر دیتے ہیں حجابا مستورا ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، نہا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ،
یفقہوا تاکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بھارا پن ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتے ہیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں نا صرف اپنے رب کا فی القرآن قرآن کریم میں، وحدہ صرف سونے رب کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن کریم میں، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے، نحن عالم ہم خوب جانتے بما یستمعون به اذ یستمعون الیک جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں اسے جب یہ کان لگاتے ہیں نا آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ اور آپ خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں تم نہیں پیروی کرے، الا رجلا مسحورا مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا، انظر دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال فضلوا کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس آپ کس طرح سونی باتیں تسلی دے رہے ہیں نا، اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ پریشانی ہوا کریں، ایک تسلی کا انداز ہے نا، فلا یستطیعون سبیلا وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے محبوبہ، آپ نہ پریشان ہوا کریں۔ ان ساری آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا، جب توحید کی بات ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ واقعی صبور ہے، وہ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پکڑنے پہ بھی قادر ہے، لیکن اللہ ابھی بھی یہ کیا ہے ڈھیل دے رہا ہے ان لوگوں کو، اور ہمارے سامنے یہ مثالیں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ قیامت تک لوگ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے، بھلے وہ مسلمان ہیں بھلے نہیں، کیونکہ ایک کرسچن ڈاکٹر تو وہ کہنے لگا ہم اپنی کتابوں کو اتنا غور سے اور اتنا دھیان سے نہیں پڑھتے جتنا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک دفعہ عتبہ نے سرداران قریش کی دعوت کی، مصطفیٰ کریم بھی تشریف لے گئے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دی۔ کفار کہنے لگے آپس میں سرکوشیوں میں اور کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا، اس لیے یہ اچھی اکھڑی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان کے اس رویے کی وجہ سے کیا ہوا ان کے ساتھ، انہیں ایمان سے محروم کر دیا گیا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا اور انہوں نے ازراہ انکار کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا اور ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا دوبارہ سے پیدا کر کے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کے مذاق اڑایا کرتے تھے نا، جب انہیں قیامت کے بارے میں یا حساب و کتاب کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوئیں گے۔ قل محبوبہ فرما دیجئے کونوا حجارتن او حدیدا یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا اثر نو پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے۔ فسیقولون من یعیدنا وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کر کے لوٹائے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرہ اتنا بہترین جواب، اللہ اکبر۔ محبوبہ آپ انہیں فرما دیجئے وہی جس نے پیدا فرمایا تمہیں پہلی مرتبہ، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کر سروں کو پھر جنبش دیں گے۔ ساری جتنی جو آنے والی سچویشن تھی وہ بھی محبوب کو سمجھا دی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا آپ بتائیے شاید اس کا وقت قریب ہی ہو، ابھی بھی تو آ سکتی ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ بلائے گا سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرے اس دنیا میں مگر کتنا ٹائم، تھوڑا سا عرصہ، یعنی اس وقت کیا ذہن میں ہوگا کہ ہم تھوڑا سا ٹائم اس دنیا میں ٹھہرے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي
اور محبوبہ آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو یقول التی ہی احسن کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو بہت عمدہ ہو۔ کریم رب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ باہمی گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ادب و احترام کا خیال رکھیں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کا دل شکنی ہو یا دل مجروح ہو، کیونکہ تمہارے سامنے تو بہت بڑا مقصد ہے اور اس کی تکمیل کے لیے تمہیں تو اکٹھا ہونا ہے۔ اگر اس طرح ایک دوسرے کا دل توڑو گے تو اکٹھا تو نہیں رہ سکتے ہو۔ آپ ذرا ایک لمحہ رک کے سوچئے، آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہے، کیا پورا کریں؟ آپ کی زبان بھلا کیسی ہے؟ زبان کے اوپر پتھر رکھ کے لوگوں کو منجنیق سے مار رہے ہیں یا میٹھے میٹھے بول رہے ہیں؟ ذرا سوچئے ایک لمحہ رک کے۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جو دکھی ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور خود فرشتے یا فرشتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسروں سے گلے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان کا ہم محاسبہ نہیں کرتے، تو ہم پہلے اپنی زبان سے ابتدا کرتے ہیں، پھر مولا کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کیا میں توقع رکھوں کہ ہم اچھا بولیں گے، کیونکہ اچھا بولنا بھی صدقہ ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تو فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو لڑانا چاہتا ہے، نہ اس کی بات مانا کرو۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تم پر رحم و کرم فرما دے اور اگر چاہے تو تمہیں اسی ٹائم اور کسی بھی ٹائم سزا دے سکتا ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو محبوبہ ان کا ذمہ دار بنا کے تاکہ ان کے کفر کے لیے آپ جواب دہ ہوں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، یہ مالک کی اپنی شان ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا فرمائی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یہ زبور ایک کتاب ہے جیسے ہمارے پاس قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم بڑی شانوں والی، یہ تو جامع کتاب ہے، لیکن ان لوگوں کی جو کتابیں تھیں اللہ ہی کی طرف سے تھیں، لیکن اس وقت کے مطابق تھی اور ان کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر تھی، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کریم رب پہ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي، انہیں کہیے آپ بلاؤ ان کو جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے خدا ہیں اللہ کے سوا۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے، وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تکلیف دور کر سکیں تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں۔ بت جو اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے، خود بن نہیں سکتے، تو وہ کسی اور کی تکلیف اور دور کر کے تو ان کے لیے یہ کیا آسان کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تو خود بے بس ہے۔ ہاں انبیاء کرام یا وہ لوگ جنہیں اللہ نے طاقتیں دی ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہم نے پڑھا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑوں کو ٹھیک کرنا، نابینوں کو ٹھیک کرنا، یہ انبیاء کے ہاتھوں ہوا، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے انہیں طاقتیں دی۔ اور لوگوں کو بھی بتایا جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے، جو میرا چنا ہوا ہوتا ہے، اس کو میں معتبر کر دیتا ہوں۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں، یبتغون الیہم الوسیلہ، وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کو، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ کون سا بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہے اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ مشرکین جن کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور جن کو اپنے تکالیف اور مصائب میں پکارتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خود لمحہ لمحہ اپنے رب کریم کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ خدا ہوتے جیسے مشرکین کا خیال ہے تو پھر انہیں کسی کی عبادت اور رضا جوئی کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن یاد رکھیے
کہ جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکلات کے حل کے لیے صحابہ کرام اجمعین جنہوں نے توحید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی وہ جایا کرتے تھے، لیکن مشکلات حل بھی ہوتی تھی بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ نے جو طاقتیں دی اس وجہ سے۔ اور جب حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں، حضرت فاطمہ، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر کے اندر خود اتارا، اور یہ بھی لمبی ہے ڈیٹیل، شارٹ بتا دیتی ہوں۔ تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی، مولا کریمہ اپنا وسیلہ دیا تھا اور پہلے جتنے انبیاء گزر چکے تھے ان کے وسیلے سے میری ماں یعنی اس چچی پہ رحم فرما اور اس کے حساب اور کتاب میں آسانیاں پیدا فرما۔ خالی فرق سمجھنے کا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اسے برباد کر دیں گے، قبل یوم القیامہ، روز قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ فیصلہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے، انہوں نے پہلے نشانیاں مانگی اور پھر ان کو جھٹلا دیا، پھر انجام کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو ایک اونٹنی، قوم سمود کی طرف جو اونٹنی آئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ قوم سمود میں سنگ تراشی بہت عروج پہ تھی، پتھروں سے ہر چیز بناتے تھے، تو ہر دور میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے اسی قسم کا معجزہ کریم رب اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے۔ تو یہ اونٹنی اسی طرح پتھروں سے جیسے ہوتی نکل کے زندہ آ گئی، اور حکم تھا کہ اس کو نہ پانی سے روکا جائے اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن ان ظالموں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ مختلف جگہوں پہ وضاحت انشاءاللہ ہوگی بھی اور کی بھی گئی ہے۔ مبصرۃ فظلموا بہا، اب قوم سمود کی ایک اونٹنی جو روشن نشانی تھی، پس انہوں نے زیادتی کی اس پر۔ پھر اللہ نے کیا کیا، وما نرسل بالآیات، اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں الا تخویفا، مگر لوگوں کو عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے۔ جتنی بھی قومیں آئیں ان کو یہ معجزات یا نشانیاں دیں گی، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر ان کو تباہ کر دیا گیا، عذاب لایا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیے لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اس میں بھی بڑی بات ہے، أَرَيْنَاكَ یہ ہے کہ اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو، الا فتنة للناس، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، نیز آزمائش بنایا، والشجرۃ الملعونہ، اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی تھی، فی القرآن قرآن کریم میں، اس سے مراد زرقوم ہے، اور اس کو بھی لوگوں کے فتنے کا باعث بنایا، کیونکہ جب ایک آیت میں بتایا گیا کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہوگا، اور تو ابو جہل کو اسلام پر طعن کرنے کا، تانا دینے کا پھر ایک گولڈن چانس مل گیا، کہنے لگا ادھر تو آپ ہمیں ایسی آگ سے ڈراتے ہیں جو پتھروں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، سیاہ کر دیتی ہے، دوسری طرف آپ یہ کہتے کہ جہنم میں زقوم کے درخت بھی ہوں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آ سکتی۔ ابو جہل کے اس اعتراض سے بھی کئی لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ جو کچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے فوراً اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اب جو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوا، وَنُخَوِّفُهُمْ، یہ اس کا کیا ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم انہیں نافرمانیوں کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں، بس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگ گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا،
اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ کتنا محبتوں سے مالک کہہ رہا ہے محبوبہ یاد کرو، جیسے اکٹھے واقعہ دیکھا جاتا ہے، محبتوں سے بولا جاتا ہے کہ وہ دیکھو وہ یاد کرو، تو اس میں بھلا کی محبت ہے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے کیچڑ سے بنایا ہے۔ اب وہ بد نصیب بھول گیا کہ حکم تو سونا دے رہا ہے نا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا تو اچھا نہیں تھا، لیکن جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اس کے تکبر کی وجہ سے اسے ذلیل ہونا ہی تھا۔ قال ارأیتک، اس نے کہا مجھے بتا، یہ جو آدم ہے، ھذا الذی کرمت علی، جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک، لاحتنکن ذریتہ، تو جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا سوائے چند افراد کے۔ اب حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور کس کو دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کس وجہ سے دیا؟ ان کی علم کی فضیلت کی وجہ سے۔ آپ ذرا دیکھیے آپ کے پاس علم کتنا ہے، اور کیا آپ میں تڑپ ہے علم پانے کے لیے؟ اور دوسری بات، جو یہ تھا ابلیس، اس کے سجدوں سے زمین بھری ہوئی تھی، طواف، اور بہت نیک کام کرتا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن ہمارے جد امجد کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس نے جب انکار کیا تو پھر یہ دھتکارا گیا۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی محبت جس کو حصے میں آ گئی وہ پار چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اکڑ گیا اور دشمنی کس سے ڈال لی؟ حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کی پوری نسل سے۔ ہمارے ساتھ دشمنی پھر کس وجہ سے ہوئی؟ ہمارے جد امجد کی وجہ سے۔ تو ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اللہ کی مانیں یا شیطان کا ساتھ دیں؟ یقیناً اللہ کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے۔ تو شیطان تو اپنے کام کرے گا، لیکن اس کے دھوکے میں کون آئے گا؟ جو کمزور انسان ہوگا، جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے نا، وہ کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ کیا کہا؟ اگر تو مجھے مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ پھینکوں گا قیامت تک، الا قلیلا سوائے چند افراد کے۔ اسے پتہ تھا کچھ ایسے ایمان والے بھی بندے ہیں جن کے اوپر میرا بس نہ چلے گا۔ قال، کریم رب نے فرمایا، اذهب جا تو چلا جا، فمن تبعک منہم، جو مرضی ہو کر سو جو تیری پیروی کرے گا ان سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز کی، یعنی مختلف فسوکاری جس کو کہتے ہیں، اس سے۔ اس آیت کریمہ میں شیطان کو تمام وسائل کے اختیار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو کسی کو رائے حق سے برگشتہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حربہ کیا بتایا؟ آواز، یعنی اپنی آواز سے، اپنے لیکچروں سے، مباحثوں سے ان کی دولت ایمان کو غارت کر دے۔ کر سکتا ہے تو جا تو کر۔ اور دوسرا، جیسے اولاد ہوتی ہے، والدین خوش تو ہوتے ہیں نا، لیکن اس کی جب صحیح تربیت نہیں کی جاتی تو وہ بھی تو شیطان کا ہی ایک حربہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اولاد بھی اور والدین بھی کدھر جاتے؟ جہنم میں، کیونکہ گناہوں اور بدکاریوں کے فروغ کا جو باعث بنے۔ شیطان بڑا چلاک ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ جیسے جس کے پاس مال ہو تو اس کا دھیان اللہ کے کاموں پہ لگانے کے بجائے فوراً اس کو اپنی ناموری کی طرف لگا دیتا ہے، عیش کی طرف لگا دیتا ہے، تاکہ اسے لوگ کہیں کہ بڑا واہ واہ جی، بڑے پیسے لگانے والا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ گناہ گاروں پہ وار کرتا ہے، یہ نیکوکاروں پہ بھی وار کرتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، ان کے من میں کیا ڈال دیتا ہے؟ دیکھ تو نے تہجد تو پڑھی ہے نا، لوگوں کو بتا دے کہ میں نے آج رات جاگ کے شب بیداری کیا، اللہ کے ہاں رویا ہوں، تو یہ بھی تو اس کی چال ہے نا۔ تو ہم سب کو اس کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور بات میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ جو دھتکارا ہوا ہے
اس کو یہ اتنے اختیارات ملے ہیں کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے سونے بندوں کو جو اس کے پیروکار ہیں انبیاء کرام خصوصی طور پہ، ان کو کتنی طاقتوں سے نوازا ہوگا، ہے نا ایسی بات۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور دھاوا بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں سے، وَرَجْلِكَ، اور پیادہ دستوں کے ساتھ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں، وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور اولاد میں، اور ان سے جو جھوٹے وعدے کرتا رہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر کس چیز کا؟ مکر و فریب کا۔ یہ سارے اختیارات اللہ نے دے دیے کہ جا تو جیسا بندہ ہے ویسا ہی تو اپنا حربہ استعمال کر، اور وہ استعمال کر رہا ہے۔ مالک فرما رہے ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اللہ تو بڑے مان سے کہہ رہا ہے نا، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اے محبوب کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں، تاکہ تم کیا کرو؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، تاکہ تم تلاش کرو بحری سفر کے ذریعے اس کا فضل، رزق تلاش کرو۔ انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ خالی چلو۔ وَإِذَا، اور جب، مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے ہو سوائے اللہ تعالی کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، بس جب وہ خیر و عافیت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے کون؟ کریم رب، أَعْرَضْتُمْ، پھر تم روگردانی کرنے لگتے ہو۔ انسانی فطرت میں عقیدہ توحید کی تخم ریزی کی گئی ہے، یاد رکھیے، چاہے کسی بھی مذہب کا بندہ ہو۔ تو اس آیت میں انسان کی کم فہمی کا یہ کہا گیا کہ کیا کہنا ہے انسان کا، کہ اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی خدائی کے تخت پر بٹھا رکھا ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہے۔ یہ انسانی حماقت کی اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری اوپر احسانات کیے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اس کا اعتراف بھی کرتے رہیں اور شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہوگے اس سے کہ اللہ دھنسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے کنارے کو، اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل۔ اگر سمندر سے باہر ہو تو باہر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اس وقت تم نہیں پاؤگے اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ، کیا تم اس سے بے خوف ہوگے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے سمندر میں تارتن اخرى، دوسری مرتبہ بھی، جیسے فرعون کو لے گیا ڈبونے کے لیے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فیرسل علیکم، اور بھیجے تم پر سخت آندھی، یعنی جو کشتیوں کو توڑنے والی ہو، قاصفا من الریح، ایسی تیز ہوائیں جس سے کشتیاں بھی ڈوب جائیں۔ فیغرقکم بما کفرتم، پھر غرق کر دے تمہیں، وجہ کیا بتائی؟ کفر کے سبب جو تم نے کیا، یعنی بوجہ کفر کے جو تم نے کیا اس وجہ سے پھر غرق کر دے۔ ثم لا تجدو، پھر تم نہیں پاؤ گے، لکم علینا بہ تبیعا، اپنے لیے ہم سے اس ڈبونے پر کوئی انتقام لینے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا انہیں مختلف سواریوں پر، خشکی میں بھی
اور سمندر میں بھی. ہم سمندر کے خالی ان کے سینز کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. کاش ہماری یہ سوچ تھوڑی اس سے آگے بھی ہوتی. اور گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں تو سائنس کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. کاش جنہوں نے سائنس کو یہ عروج جو دیا ہے، چیزیں جو بنائی ہیں، اس کے مالک کی طرف بھی دھیان ہوتا، اللہ کی طرف بھی ہمارا دھیان ہوتا. یہی تو اللہ فرما رہا ہے نا. ہم نے سوار کے، وہ عقل ہی نہ دیتا. تم بھلا گاڑیاں بنانے والے کون ہو؟ وہ عقل ہی نہ دیتا. وہ جو اتنی ہواؤں کے تم مسخر کر کے اوپر بھاگ رہے ہوتے ہو جہازوں میں، اگر عقل ہی نہ دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ ابھی بھی کتنے جہاز کریش ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتے ہیں. بڑے دانا بنے پھرتے ہو، بھلا بچا کے تو دیکھو. بحری جہاز بھی ایسے ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو نظر سطحی ہو گئی ہے نا، یہ بڑا غلط ہے. اسی لیے بارہا جگہ پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے. یاد رکھیے، جب تک مسلمانوں نے غور و فکر کا دامن تھامے رکھا تھا اور ان کی نظر اللہ اور اس کے رسول پہ تھی، ان کے اندر اتفاق بھی تھا، اتحاد بھی تھا، اور زیادہ چیزیں دریافت کرنے کا جنون بھی تھا. یاد رکھیے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے خلقنا تفضیلا پیدا فرمایا کہ فضیلت. اللہ کی مخلوق میں جیسے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور ویسے آپ عام بھی دیکھ لیں گھروں میں، علم کے لحاظ سے، کوئی عہدے کے مرتبے سے، پھر رسولوں کا مرتبہ، اور یہ ساری چیزیں یہ مالک اس کی طرف اشارہ فرما رہے کہ اس طرح فضیلت دیے. اور آپ اپنے اوپر غور تو کریں، آپ کو بھی اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے. اشرف المخلوقات کہا ہے آپ کو. ہاں یہ کہا ہے، قرآن کریم کھول کے تو دیکھیے نا. تو کیا آپ اشرف المخلوقات جیسے کام کر رہے ہیں؟ دوسری طرف یہ بھی سن لو، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں. تو ہمیں افضل ہونا ہے نا. یوم ندعو، وہ دن جب ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، بھی امامہم، ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینی، پس وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ خوشی خوشی پڑھیں گے اپنا نامہ عمل. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل حق کو ان کے انبیاء کے نام سے پکارا جائے گا، جیسے امت ابراہیم، امت موسیٰ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو دوسرے گمراہ لوگوں کے پیچھے چلے ہوں گے، پھر انہی کے نام سے انہیں پکارا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا. اب آنکھیں ہوتے ہوئے جو اندھا ہے کون ہے؟ جو نور کو، جو ہدایت کو نہیں دیکھ سکتا. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ یعنی آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. دنیا میں بھی اسے حقیقت نظر نہ آئی اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا. اس دنیا میں بھی حق کے نور کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کی پٹی باندھ لی، اور پھر حشر میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ ان کے دل کی آنکھیں تو پہلے ہی نور بصیرت سے محروم تھی، اب بطور سزا ان کی ظاہری آنکھیں بھی اندھی کر دی جائیں گی اور انہیں کچھ نہ دکھائی دے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دیں اس کتاب سے. یہ دیکھو، خود تو ٹھیک ہیں، کوئی بڑے سیانے بنے پھرتے ہیں، الٹا ارادہ کیا کیا ہوا کہ اس طرح کر دیں. اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ بہتان باندھ کر منسوب کریں ہماری طرف اس کے علاوہ. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ نہ کچھ. دیکھو انہوں نے کتنے حربے استعمال کیے. کبھی کہا ہم سے سونا چاندی کا ڈھیر لے لیجئے،
تاج و تخت کی اگر آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو مل جائے گا، حسین و جمیل عورتوں کا اگر رشتہ آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ نے سب کو حقارت سے ٹھکرا دے۔ یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہے نا، کیا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو، چاند میرے بائیں ہاتھ میں تب بھی میں وہی کروں گا جو میرا رب مجھے کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہی رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ثابت قدم رکھا نا، اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیے کہ ایسا بھی وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ یہ صلاحیت بھی رکھ سکتا ہے صحیح اور غلط کی پہچان کی، کہ جو صحیح ہوگا وہ آپ کر لیں گے، جو غلط ہوگا وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ اذا لا اذقناک بفرض محال، اگر آپ ایسا کرتے، جیسے ہم فرض کا ایسے بات کرتے ہیں نا، ضعف الحیاء، تو اس وقت ہم آپ کو چکاتے کیا چیز؟ دگنا عذاب دنیا میں، وضعف الممات، اور دگنا عذاب موت کے بعد۔ اس آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جتنا کوئی زیادہ عزیز ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کی معمولی لغزش بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، یہ تنبیہ اصل میں محبوب کی امت کو کی جا رہی کہ وہ کسی بھی صورت میں دین حق اور احکام شریعت کو چھوڑ کر کفار کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فوراً کیا دعا کیا؟ مولا کریمہ مجھے چشم زدن کے لیے بھی، یعنی ایک لمحے بھی کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اور جو دین کا کام خصوصاً کر رہے ہوتے ہیں یا جنہیں شوق ہوتا ہے، ویسے سب کو ہی میں تو کہتی ہوں چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھی لمحہ ان آیات کو پیش نظر لازمن رکھے کہ اللہ جو اچھے کاموں پہ اچھا ریوارڈ دے گا نا، اگر غلط کام خصوصاً جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ غلط کریں گے تو اللہ ان کو ڈبل سزا بھی دے گا۔ تم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ پریشان اور مضطرب کر دیں گے آپ کو اس علاقہ سے، اس زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دیں آپ کو یہاں سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَكَ خِلَافَكَ، اور اگر انہوں نے یہ حماقت کی تب وہ نہیں ٹھہریں گے یہاں آپ کے بعد الا قلیلا، مگر تھوڑے وقت، تھوڑے عرصے کے لیے۔ کفار نے یہی تو کہا تھا، مشورہ کیا تھا کہ محبوب کو جزیرہ عرب سے نکال دیں، تو کریم نے کتنا سونا جواب دیے، یہ بھی کر کے دیکھ لینے دو انہیں محبوبہ، یہ پھر اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا دستور ان کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے اس دستور میں کوئی بھی رد و بدل، کوئی بھی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے۔ کیا دستور تھا؟ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کو اذیت پہنچاتی، اس کو پھر اپنے وطن سے چلے جانے پر مجبور کر دیتی، اور وہ نبی ان کے مظالم سے تنگ آ کے ہجرت کرتا، تو پھر عذاب الہی کے نزول میں دیر نہیں لگتی تھی۔ تو یہی کریم رب فرما رہا ہے، ہمارا یہی دستور تھا، ہمارا یہی دستور ہے، ہمارا یہی دستور رہے گا، اس میں تو کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کیا کریں، آپ پریشان نہیں ہوا کریں ان لوگوں کی باتوں سے، بس مصلی بچھائیں اور اس کا ذکر کریں۔ اور محبوب نے بھی حد کر دی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آپ کسی بھی غزوے کی دیکھ لیں، مصلی بچھا کے کتنی سونے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ویسے بھی پریشان ہوتے تو کیا فرماتے تھے؟ بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، مطلب کہ اذان دو پھر ہم نماز پڑھیں۔ جب تک مسلمانوں نے لمبے لمبے سونے سجدے معاذ اللہ کی رضا کے لیے کیے، وہ سجدوں سے سر نہیں اٹھاتے تھے تو دعائیں پہلے قبول ہو چکی ہوتی تھیں، ابھی کیوں نہیں ہو رہی؟ ذرا سوچئے نا بھلا۔ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، سورج ڈھلنے کے بعد نماز پنجگانہ سفر معراج میں فرض ہوئی تھی، تو یہاں پہ اوقات بتائے جا رہے ہیں، اور کریم رب نے جبریل امین کو بھی بھیجا تھا، 2 دن لگاتار وہ حاضر ہوتے رہتے تھے، اور ٹائمنگ
یعنی ٹائمنگ کی، جیسے ایک دفعہ آئے تو ابتدائی ٹائم میں نماز پڑھائی، جیسے ظہر کا ہی لے لیں، تو پھر دوسری دفعہ جب آئے تو انتہائی ٹائم تک، تو اس سے یعنی 5 نمازوں کا اسی طرح بتایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نماز سے لے کے اس نماز کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اِلی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک، نیز ادا کیجیے وقرآن الفجر، نماز صبح، ان القرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ کیسے کہ فرشتے جاتے ہیں صبح کے ٹائم اور اللہ کے پاس عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی۔ کریم رب اپنے محبوب کو کیا حکم دے رہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے بعض حصہ میں اٹھا کر محبوبہ اور تہجد کی نماز ادا کیا کرو، تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نافلۃ لک، یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے۔ محبوب پڑھا کرتے تھے نا نماز، کیا حکم رب دے رہے؟ محبوبہ اٹھا کر اور خلوت گاہ ناز میں شرف باریابی حاصل کر کے جبین نیاز کو لست سجدہ سے آشنا کر۔ کیوں؟ بہت بڑا جو عہدہ ملنے والا تھا، عسا یقیناً یہ بات کا رب کا مقام محمودہ، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب مقام محمود کی وضاحت کرتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلیل کے اس قول کو جو قرآن کریم میں آپ نے پڑھا سنا، ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ یہ ترجمہ ہے اس کا کہ اے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہوں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے۔ مطلب کیا دے، چاہے بخش دے چاہے نہ بخش مولا کریمہ، کیونکہ انہوں نے تو غلطی کی ہے۔ پھر ایک اور جگہ یہ جب جملہ پڑھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو محبوب نے اپنے ہاتھ اٹھایا، عرض کی امتی امتی ثم بکا، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ پھر زاروں قطار رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریلہ جا میرے محبوب کے پاس جا کر میرا پیغام اس سے دے دے، اے حبیب ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر کر کے بتایا، وضاحت میں نے آپ کو بارہا بتائی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی تو لمحہ لمحہ امتی امتی کرتے رہے، کبھی امتی نے بھی کہا نبی ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنے محبوب کے لیے، ان کے طریقے کے مطابق، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچائیں گے، ان کو دلی راحت پہنچائیں گے، مقام شفاعت پر، مقام محمود پہ انہیں اپنی ذات سے، اپنے گناہوں سے شرمندہ نہیں کریں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نقشبندی غالباً انہی کا ہے کہ جب وہ طواف کر چکے ہوئے تھے، رو رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے، مولا بخش دے، مولا بخش دے، اور دروازہ پکڑ کے کعبے کا جب تھک کے ہار کے کہنے لگے، مولا کریمہ یہ وہ لوگ دعائیں مانگ رہے جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے، یعنی قرآن کریم اور احادیث طیبہ پڑھاتے ہوئے گزری ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ مولا کریمہ اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بخشا جاؤں تو قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھائے، میں اپنے محبوب کو اپنے لیے روتا نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ کا بھی یہی انداز ہے؟ دیکھو جب قیامت قائم نہیں ہوئی ہوگی تو یہ بھی لمبی حدیث طیبہ، یہ بھی تھوڑا مختصر کر کے سناتی ہوں، آپ نے 12 سن رکھی ہے۔ قیامت قائم نہیں ہو رہی ہوگی تو لوگ کدھر جائیں گے؟ حضرت آدم کے پاس، وہ کہیں گے میں نہیں، پھر ایسے آتے آتے حضرت عیسیٰ تک آئیں گے، پھر آخر میں وہ بھی کہیں گے میں نہیں، تم جو محمد عربی کے پاس۔ وہاں جب محبوب کے پاس جایا جائے گا تو وہ کہے گے ہاں میں ہوں آپ کے لیے، پھر سجدے میں وہ گر جائیں گے اور اپنی زبان سے اپنے اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے اللہ کا ذکر کریں گے، حمد و ثنا کریں گے، تو سجدے میں ہوں گے، اللہ محبتوں سے کہے گا محبوبہ سر اٹھا، کہو تیری بات سنی جائے گی، مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، تم شفاعت کرتے چلے جاؤ،
ہم قبول کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح محبوب ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور شفاعت کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ایک تو شفاعت عامہ ہے، کافر اور مسلمان کم از کم حساب تو شروع ہو جائے گا، سب کے لیے ہوگی۔ اور بعض کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے بھی چلے جائیں گے۔ اور ہم تو خوش نصیب ہیں نا، ہم تو خوش نصیب ہیں۔ جب لفظی ترجمہ ہوگا تو مزید وضاحت کر دوں گی۔ ہمیشہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اللہ آپ کو بھی کامیابیاں دے۔ ہم کیا اپنے مصطفیٰ کریم کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نبی کو امتی کر دیا جس کے معاملے میں 12 انبیاء نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہا تھا مولا ہمیں محمد کا امتی کر دے۔ وقل رب ادخلنی مدخل الصدق، اور دعا مانگا کیجیے اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا۔ آپ کہیں بھی جائیں تو یہ آیت آپ پڑھ لیا کریں پوری سلطان النصیرہ تک، تو آپ دیکھیے گا آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ اور شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی آیت شفا، درود شفا کے ساتھ، آیات شفا کے ساتھ یہ والے آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پئیں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ رب کے کلام میں اتنا اثر، اور آپ کے اندر بیماری نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور آپ اعلان فرما دیجئے آ گیا حق، وَزَهَقَ باطل، اور زَهَقَ الْبَاطِل، مٹ گیا باطل، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو تھا ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن کریم میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں، جو باعث شفا ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سراپا رحمت ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ظاہری باطنی جتنی بیماریاں ہیں ان کی شفا قرآن کریم میں ہے، کوئی آئے تو سے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کو۔ اہل ایمان کا ایمان بھی بڑھاتا ہے، بیماریاں بھی دور کرتا ہے، جبکہ جو ظالم ہوتے ہیں تعصب کی نظر سے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں، یعنی انعام فرماتے ہیں تو کس پہ؟ انسان پر، تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیرتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے نا اسے کوئی تکلیف تو وہ کیا کرتا ہے؟ یئوسا، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ شکر تو نہیں اتنا کرتا جتنا اپنی ناکامیوں کا اور بیماریوں کا چرچا کرتا ہے، الٹا مایوس ہو جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کل یعمل علی شاکلتہ، آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق۔ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ، بس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، ہوا اہدا سبیلا، کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور دریافت کرتے ہیں، عن الروح، روح کے متعلق آپ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ انہیں بتا دیجئے محبوبہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ اللہ کے مقابلے میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھوڑا ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ لیکن قرآن کریم کس نے سکھایا؟ اللہ نے خود سکھایا نا۔ استاد بھلا کوئی تشنگی چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا نا، کیونکہ تشنگی تو وہی چھوڑتا ہے جس استاد کو خود کچھ نہ آتا ہو، ہے نا ایسی بات۔ تو اللہ نے سکھایا، تو روح کے بارے میں بھی تو سوال ہے نا، تو اللہ نے سکھایا، لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہی دیتے رہتے مصطفیٰ کریم، اللہ نے اس کا رخ اپنی طرف کر دیا تاکہ یہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں، اور اس میں بھی جو حکمتیں اور راز ہیں وہ صرف اہل محبت ہی جان سکتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے
وہ وہی جو ہم نے آپ کی طرف کیے، بھلا دیتے آپ کو سب کچھ. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے اس کے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا. الا رحمتم من ربک، سوائے اپنے رب کی رحمت کے کہ وہ ہمہ وقت وہ آپ کے ساتھ ہے نا محبوبہ، وہ ہمہ وقت آپ کے شامل حال ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل، اس کا کرم آپ پر بہت بڑا ہے. یہ بات کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ آپ پہ اس کا فضل بہت بڑا ہے، اس نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے. یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، سید ولد آدم ہونا. کیا محبوب نے فرمایا کہ تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پہ فخر نہیں کرتا. مقام محمود پر فائز فرمایا اللہ نے، رحمت للعالمین کا اتنا بڑا تاج سر پہ رکھا، اس کے علاوہ بھی کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں کوئی تنگ نظر ہو، تعصب ہو، تو وہ اپنے مرضی کے مطابق اس کو بشک کر لے، لیکن یہاں پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ پہ اللہ کا فضل عظیم ہے. اور روح کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں. دیکھیں، آپ پھل تو کھاتے ہیں، جیسے سیزن ہے مینگوز کا، ابھی تو ہر چیز ہر سال کسی بھی سیزن میں ہو تو مل جاتی ہے. تو آم کی خوشبو بھی بہت اچھی ہو، دیکھنے میں بھی بہت پیارا ہو، لیکن اگر اس کا ذائقہ اچھا نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے نا. ایسی ہی بات ہے. تو آپ کے اندر یہ جو روح ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں گے. اس ذائقے کی طرح یہ روح ہے. اگر ہم اپنے جسم کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن روح کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو پھر ہمیں کدھر ڈالا جائے گا؟ ذرا آپ سوچئے. بنیادی چیز روح ہے. جسم آپ کا سلامت ہوتا ہے، کسی بھی مردے کو آپ دیکھ لیں، سارے جسم تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن ایک روح ہی تو جاتی ہے. سارا جسم جب آپ دے جاتے ہیں تو ہمیں روح کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ روح ہی نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہاں ستھرے لوگوں کے جسموں کو بھی اللہ پاک حفاظت میں رکھتا ہے. قل، بطور چیلنج کہہ دو، لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن، کس بات پہ؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پہ کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل. لا یأتون بمثلی، تو ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل. یہ کب چیلنج ہوا؟ محبوب کے دور اقدس میں. کب تک؟ قیامت تک. ابھی تک اس کی مثل ایک آیت بھی کوئی لا نہیں سکتا. اگر ایک آیت لے آتے تو بڑی بڑی جنگیں نہ ہوتی، بس بات ہی ختم. آپ کا دین، آپ کی کتاب سچی ہوتی تو اس کا رد کر دیا جاتا ایک آیت خالی لا کے، لیکن آج تک نہیں نہ ہو سکا. تو یہ اس بات کی کیا علامت ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ایک آیت بھی لا سکے، کجا اس کے مقابلے میں پوری کتاب. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار. کیا؟ جن، انسان، سب کچھ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں بیان کیے. کیوں؟ تاکہ وہ ہدایت پائیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں. اکثر نے انکار کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ رب نے کلام دیا، ہم اس پہ شکر ادا کرتے. چلیں، جو نہیں مانتے ان کو تو رہنے دیں، آپ تو مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں ہمیں رب کیا کیا کہہ رہے؟ الحمدللہ بھی آپ بولو کہ اللہ نے ابھی آپ کے اندر یہ خواہش رکھی اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہوئی کہ آج آپ سن رہے ہیں کہ رب ہم سے کیسی سوڑیاں سوڑیاں بولیاں بول رہا ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بٹن آن کیا اور سن لیے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے بہت ساری اقسام میں. ایک تو زبان سے بھی اقرار کریں، پھر عمل بھی کر کے دیکھیں، پھر لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں اور پوچھا کریں کیا آپ نے میری بہن سنا ہے؟
جیسے ہم کہتے ہیں فلاں فیشن آیا، تو نے ایسے کپڑے بنوائے، فلاں جگہ پہ سیل لگی ہے، کیا تو نے وہاں سے چیزیں لی ہیں؟ نہیں، تو اس انداز میں بتاتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے سارے کام چھوڑو، پہلے ادھر سیل پہ جو ہو سکتا ہے وہاں ہماری مرضی کی کوئی چیز نکلی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ اسی خوبصورت انداز میں آپ قرآن کریم کا بتایا کیا ہے تاکہ لوگ دوڑے دوڑے چلیں. اس کا ثواب آپ کے بھی حصے میں آئے گا، اور جو سنے گا اس کا بھی ثواب آپ کے حصے میں جائے گا، اور اس کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک کا مفہوم بتایا. وقالوا لن نؤمن لک، اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 12 چشمے کیے تھے نا. اس وقت کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک چشمہ، محبوب کی انگلی مبارک سے کیا نکلا؟ یہ آپ نے پڑھا نا حدیبیہ کے مقام پہ. یہ سیاست تک کے بکس میں پایا جاتا ہے. یہ محبوب کا معجزہ ہے. ہاتھوں کے اندر سے اتنا پانی نکلا کہ صحابہ کرام اجمعین جب اپنے تابعین کو سناتے ہیں اس انداز میں کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں نے پیا، وضو کیا، اور جو چیزیں تھیں وہ بھی بھر کے رکھا. اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو تب بھی پانی کم نہ ہوتا. تو یہاں پہ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ایک اس طرح چشمہ نہ پھوٹے. او تکون اللہ کا جنہ، یا الگ کر کے تیار ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا. بس وہ کیا دنیا کے لوگ تھے، دنیا کی چیزوں پہ ہی نظر تھی. وعنب، اور انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر آپ جاری کر دے ندیاں جو اس باغ میں ہر طرف بہ رہی ہوں. عجیب و غریب ان کے سوال تھے. او تسقط السماء کما زعمتا، یا آپ سے گرا دیں آسمان کو، یعنی آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے. علینا کسفا، ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تأتی باللہ، یا آپ اللہ تعالیٰ کو، والملائکہ، اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے قبیلہ ہمارے سامنے لے آئیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے ایک سونے کا گھر. او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. کتنی عجیب ان کی باتیں تھیں. ولن نؤمن لرقیک، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب. کہاں سے؟ آسمان سے ایک کتاب، وہاں سے اوپر سے جائیں لے آئیں. حالانکہ پہلے بھی تو کتابیں ملی تھی نا. قل محبوبہ آپ ان سب کو فرما دیں، ان ساری خرافات کے جواب میں بس اتنا کہہ دیں سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. پھر بات کا رخ موڑ دیا. مجھے بشری جب کہتے ہو تو پھر مجھ سے یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے منہ بند کر کے رکھ دیا. وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کے ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب آئی ان کے پاس ہدایت، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت. الا، مگر کس چیز؟ قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر. انہوں نے اپنی سطحی نظروں سے دیکھا تھا نا، سطحی نظروں سے دیکھا تھا، انہیں اپنے جیسا ہی نظر آئے، انہوں نے اپنے جیسا ہی جانا، تو اس وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے. وہ بشر ہیں انبیاء، لیکن افضل البشر، اپنے جیسے بشر سمجھنا یہ ان گندے لوگوں کا کام ہے. مانا کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا تو پسینہ ہی نہیں کسی بندے کو پاس رہنے دیتا. تو انبیاء کے تو جسم کے اوپر سے نکلنے والا پسینہ بھی لوگ بطور عطر یوز کرتے رہے. ہم تو اتنے گندے، تھوڑا سا گند ہو جائے ہمارے اوپر تو مکھیوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، ان کے اوپر تو مکھی تک نہیں آ سکتی. ان کے بول اور براز بھی آپ دیکھیں تو احادیث طیبہ میں آپ حیران ہو جائیں گے. بہرحال قیامت تک جو صرف بشر کہتا رہے گا وہ کبھی اسلام سے بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا. ہاں وہ بشر تھے، اس کا انکار بھی درست نہیں ہے. قل لو کان فی الارض ملائکہ، ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا اگر ہوتے زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے، یمشون جو اس پر چلتے، مطمئنین
اور اس میں سکونت اختیار کرتے، لنزلنا علیہم من السماء، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے ان پر اتارتے آسمان سے ملکا رسولا، تو کوئی فرشتہ رسول بنا کر، قل فرمائے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کافی اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، جائیے آپ جائیے. یعنی عقل کی بات تو دیکھیں، فرشتہ ہی فار ایگزامپل آ جاتا تب کیا کہنا تھا کہ یہ فرشتہ یہ تو کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے. اب بشر آ گیا تو اس پہ بھی ان لوگوں کو اعتراض ہے. حالانکہ ذہن میں آنا چاہیے اگر مانتے ہو بشر ہو تو تم بھی ایسا کرو نا جیسے یہ نبی کر رہے ہیں، بس بات مان لو، بس بات ختم ہو جاتی. اور پھر جس جگہ میں جایا جاتا ہے اپنی جیسے انسان ہو اسے سمجھنا سیکھنا وہ آسان ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اور بولیاں بولنے والا ہو، کوئی اور مخلوق ہو تو کیا ہم سمجھ سکتے، بلکہ ہم تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، ہے نا ایسی بات. تو عقل کے جب بندہ اندھا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. کیا کہا، بس جائیے آپ، اللہ گواہ میرے درمیان تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے اور ان کے اعمال کو بھی خوب دیکھنے والا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اٹھائیں گے قیامت کے روز عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کیسے، منہ کے بل، اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، بکھما ہوں گے، گونگے ہوں گے، سما ہوں گے، بہرے ہوں گے. یہ حالت ہوگی ان کی جو ابھی یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. پھر کدھر ہوں گے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب سرد ہونے لگے گی نا جہنم کی آگ، پھر ان کے لیے اس آنچ کو بڑھا دیں گے، مزید بڑھا دیں گے اس آگ کو، اس آگ کو مزید بڑھا دیا جائے گا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، اللہ ایسے نہیں کہتا یہ اس لیے سزا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، انہوں نے انکار کیا. وقالوا اذا كنا عظاما، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ، دوبارہ سے نئے سرے سے اثر نو پیدا کر کے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات، کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو بغیر پلر کے، والارض، اور زمین کو پانی پہ کھڑا کیا ہوا ہے، قادر، وہ تو قادر ہے، اس پہ بھی قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ پیدا فرما دے ان کی مثل. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر فرما دیا ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا، پس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں. قل محبوبہ آپ نے کہہ دے، فرما دیجئے، لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے نا خزائن رحمت ربی، میرے رب کے خزانوں کے، میرے رب کے رحمت کے خزانوں کی، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو اس وقت تم ضرور ہاتھ تم روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے ختم نہ ہو جائیں، تم کنجوسوں کی طرح سانپ بن کے بیٹھ جاتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے. ہم تو کسی کو دیتے ہوئے ایسے دل میں گھٹن ہوتے، کسی کو تو کجا رہ گئے، رب کے نام پہ دیتے ہوئے تو ہمارا ہاتھ کانپتے ہیں. اگر 10 روپے دے دیں تو دکھا دکھا کے دیتے ہیں، اگر 10,000 دے دیں تو 10 سال گنتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو 10,000 دیا تھا. جبکہ کروڑ رب سے لے لیا جاتا ہے تو وہ سوچا ہی کبھی نہیں. اللہ کو پتہ ہے نا، بڑا تنگ دل ہے یہ انسان. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن معجزات. حضرت ابن عباس کی جو تفسیر ہے اس میں آپ کے 9 معجزات لکھے ہوئے، عصا، ید بیضاء، سمندر کا شق ہونا، طوفان، ٹڈی دل جوئیں، مینڈکوں کی کثرت، برتنوں وغیرہ کا خون سے بھر جانا. اور یہ جو سارے ہیں یہ احادیث جیسے ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ہیں. اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں ذکر کرنے کے بعد اس سے حسن صحیح کہا ہے.
اور ایک اور حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دوں. صفوان بن عال نے کہا کہ ایک یہودی نے ایک دوست کو کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں. اس کے دوست نے کہا کہ تم اپنی زبان سے اسے نبی کہہ رہے ہو، اسے نبی نہ کہو. اگر اس نے یہ بات سن لی نا تو بڑا خوش ہوگا. بس وہ دونوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے 9 آیات بینات یعنی یہ جو ہیں ان کے متعلق سوال کیا. تو محبوب نے جواب میں فرمایا، یہ آیت فرمائی تھی کہ، اور پھر ساتھ یہ بھی، یعنی وہ 9 آیتیں یہ ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو. نمبر 2، چوری نہ کرو. نمبر 3، زنا نہ کرو. نمبر 4، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو. نمبر 5، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے. نمبر 6، جادو نہ کرو. نمبر 7، سود نہ کھو. نمبر 8، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگو. نمبر 9، میدان جنگ کے دن نہ بھاگو. اور اے یہودیوں، تمہارے لیے خاص حکم یہ ہے کہ تم ہفتہ کے دن نافرمانی سے باز رہو. صفوان کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جامع جواب سنا نا انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہاتھوں کو چوم لیا اور دونوں پاؤں مبارکوں کو بھی چوم لیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. تو یہ بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث طیبہ ہے. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاءہم، آپ خود پوچھیں بنی اسرائیل سے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس. فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بس فرعون نے آپ کو کہا اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. قال، حضرت کلیم نے جواباً فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتارا ہے، یہ تو بصیرت افروز ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں. یا فرعون، اے فرعون کیا خیال کرتا ہوں؟ مثبورا، ہلاک کر دیا جائے گا تو. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے. فَأَغْرَقْنَاهُ، سو ہم نے غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سنو لوگ وہ اکیلا نہیں اس کے ساتھی بھی تھے اور اس کے سارے ساتھیوں کو بھی غرق کر دیا. کہاں؟ گھر سے نکالا اور سمندر میں اکٹھا ڈبو دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِ، اور ہم نے حکم دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے نا آخرت کا وعدہ، یا پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر. وبالحق انزلناہ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا ہے. وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو محبوبا الا مبشرا ونذیرا، مگر رحمت الہی کا مزدہ سنانے والا، خوشخبری سنانے والا، اور برائیوں سے بچانے کے لیے. کس کے لیے؟ عذاب الہی سے ڈرانے والا، تاکہ تم برائیوں سے باز آ جاؤ. وقرآن فرقنا، اور قرآن کریم کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا آپ کی سہولت کے لیے. آپ خود سوچے ایک ہی دن آپ کو قرآن کریم پڑھنا پڑ جائے تو کیسا لگے؟ کیا آپ کو یاد رہے گا؟ یہ تو اللہ ہے نا، بندوں سے پیار کرتا ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ختم کرنا بھاگ بھاگ کے تو سمجھ نہ آ رہی تو فائدہ تو نہیں ہے نا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اگلے بندے کو سمجھ آئے گی. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، جیسے ہم لوگ بھی پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے. اور پھر ابھی جیسے اکٹھا اتنی زیادہ آڈیوز جاتی ہیں، کچھ تو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، مجھے میسج بھی کرتے ہیں، اور کچھ لمبی آڈیوز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا، ایسی بات. تو اس میں یہی حکمت ہے کہ آہستہ آہستہ سمجھ بھی
بھی آ جائے اور آسانی بھی ہو، اور انسانی فطرت کا بھی اللہ کو پتا تھا. پہلے لوگوں کو تو پھر اللہ سے بہت پیار تھا اور سارا دن قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے. اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن آڈیوز ویڈیوز دوسری سنتے رہتے ہیں، گانے گونے وہ چلتا ہے، 3 گھنٹے کی موویز اور پتہ نہیں کیا کیا، فیس بک پہ 2 منٹ کے 1 منٹ کے، بلکہ بھلے 1 سیکنڈ کی ہو، سارا دن اس فیس بک پہ چلاتے رہتے، تھکتے نہیں ہوتے. بس جس کی طرف توجہ ہو، ورنہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی. قل آمنو بھی، آپ کفار کو کہ یہ خواہ تم ایمان لو او لا تؤمنو، یا تم اس پر نہ ایمان لو. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب اسے پڑھا جاتا ہے نا، قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر جاتے ہیں. کیسے؟ ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ کرتے ہوئے. آپ بھی سجدہ ضرور کیجئے، یہ آیات سجدہ چل رہی ہیں. تو ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہمارا دل کیا چکتا ہے؟ آپ ضرور سوچا کریں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا رب. إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کی خضوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے. خشوع اور خضوع کو، کیا آپ کی خشوع اور خضوع کو بڑھا رہے؟ ہاں یقیناً بڑھا رہے، انشاءاللہ اور بھی بڑھائے گا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرمائیے یا اللہ کہہ کر پکار دو. آپ فرمائیے محبوبہ میرے بندوں کو کہہ دو یا اللہ کہہ کر پکارو، یا عبد الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے اسے پکارو گے نا اس کے تو سارے نام ہی بہت پیارے ہیں. ولا تجہر بصلاتک، اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو. ولا تخافت بہا، اور نہ اتنے آہستہ پڑھو. وابتغ بین ذالک سبیلا، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان معتدل آواز، نہ ہی بہت چیخ کے پڑھو اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ کے کان بھی نہ سن سکے. سونا سا آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ بول کیا رہے ہیں. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ، اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نہیں بنایا کسی کو کیا ولدا اپنا بیٹا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت میں اور فرمانروایی میں یعنی چلانے میں. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار. ولی من الذل، کوئی مددگار درماندگی میں، چلانے میں، مدد میں، اس کی بڑائی میں، یا اس کے جتنے کام ہیں اس کو چلانے میں کوئی نہیں ہے اس کا مددگار. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی. جب اس کے کوئی مددگار نہیں درماندگی میں تو پھر بڑائی بھی خالی اسی کے لیے ہونی چاہیے نا. روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں مصروف تھے، یا اللہ یا رحمان کا ورد کر رہے تھے. تو ابو جہل نے جب سنا تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا، کہنے لگا ادھر دیکھو، ہمیں تو ہمارے خداؤں کے نام لینے سے روکتا ہے اور آج خود 2 خداؤں کو پکار رہے. تو اس کے اس شبے کا ازالہ کر دیا کہ اللہ اور رحمان 2 الگ الگ نام نہیں ہیں بلکہ اس سونے کے نام ہے. اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان اس سونے کا صفاتی نام ہے. اور بہت بڑی بات ہم نے کیا سیکھی کہ سونے رب کو اس کے سونے ناموں سے پکارو. اور جب ویسے ذکر ہو یا نماز کی حالت ہو تو آپ درمیانی سی آواز میں، جس میں نہ چیخنے والے سٹائل ہو اور نہ ہی ایسے مکھیوں جیسی بھن بناہٹ ہو، بہت ہی پیارے انداز میں آپ اللہ کا ذکر کیا کرو. آپ اللہ کا ذکر کیا کرو. جب جماعت کروا رہے ہوتے اونچا بول رہے ہوتے لیکن اس میں بھی چیخ کے نہیں ہوتی، بس کانوں کو بھلی آواز لگتی ہے ایسے. اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو تب بھی بالکل دل میں نہ ہو کہ بندے کو سمجھ ہی نہ آئے. الحمدللہ کریم رب نے ہمارے اوپر کرم کیا اور یہ سورہ مبارکہ ہم نے پڑھ لی. اور کریم رب سے دعائے مولا کریمہ ہمیشہ ایسے ہی ہمارے اوپر اپنا فضل کیے رکھے.